السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحیم. یہ کتاب کس طرح لکھی گئی اور کیوں؟ 20ویں صدی کے پہلے 35 سالوں میں امریکہ کے پبلشنگ ہاؤسز نے 2 لاکھ سے زیادہ مختلف کتابیں شائع کیں۔ ان میں سے زیادہ تر بور کرنے والی تھیں اور کئی مالی طور پر ناکام ہو گئیں۔ کیا میں نے کہا؟ دنیا کے سب سے بڑے پبلشنگ ہاؤسز میں سے ایک کے صدر نے مجھ سے اعتراف کیا کہ ان کی کمپنی 75 سال کے پبلشنگ کے تجربے کے بعد اب بھی ہر 8 کتابوں میں سے 7 پر نقصان اٹھاتی۔ پھر میں نے کیوں جرأت کی کہ ایک اور کتاب لکھوں؟ اور جب میں نے اسے لکھ لیا تو آپ کو اسے پڑھنے کی زحمت کیوں اٹھانی چاہیے؟ دونوں سوالات جائز ہیں اور میں ان کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ میں نے 1912 سے نیو یارک میں کاروباری اور پیشہ ور افراد کے لیے تعلیمی کورسز کرائے ہیں۔ ابتدا میں نے صرف پبلک سپیکنگ کے کورسز کرائے تھے، ایسے کورسز جو بالغوں کو عملی تجربے کے ذریعے اپنے خیالات کو زیادہ وضاحت، مؤثر طریقے سے اور زیادہ اعتماد کے ساتھ پیش کرنے کی تربیت دیتے تھے، چاہے وہ کاروباری ملاقاتوں میں ہو یا گروپوں کے سامنے۔ لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے وقت گزرا، میں نے محسوس کیا کہ جتنا ان بالغوں کو مؤثر انداز میں بولنے کی تربیت کی ضرورت تھی، اس سے کہیں زیادہ انہیں روزمرہ کے کاروباری اور سماجی تعلقات میں لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے جڑنے کی مہارت کی ضرورت تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ یہ بھی محسوس کیا کہ مجھے خود بھی ایسی تربیت کی سخت ضرورت تھی۔ جب میں پچھلے سالوں کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی بار بار کی بے فکری اور عدم فہم پر افسوس ہوتا ہے۔ کاش ایسا کوئی کتاب مجھے 20 سال پہلے دے دی گئی ہوتی۔ یہ کتنی قیمتی چیز ہوتی۔ لوگوں کے ساتھ تعلقات بنانا شاید سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کا آپ کو سامنا ہوتا ہے، خاص طور پر اگر آپ کاروبار میں ہیں۔ ہاں، یہ بات بھی سچ ہے اگر آپ ایک گھریلو خاتون، معمار یا انجینئر ہیں۔ چند سال پہلے کارنیگی فاؤنڈیشن فار دی ایڈوانسمنٹ آف ٹیچنگ کی نگرانی میں کی گئی تحقیق نے ایک بہت اہم حقیقت کو دریافت کیا، ایک حقیقت جو بعد میں کارنیگی انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کی مزید تحقیق سے تصدیق ہوئی۔ یہ تحقیقات ظاہر کرتی ہیں کہ یہاں تک کہ انجینئرنگ جیسے تکنیکی شعبوں میں بھی ایک شخص کی مالی کامیابی کا 15% اس کی تکنیکی معلومات پر منحصر ہوتا ہے، اور تقریباً 85% انسانوں کے ساتھ معاملات کرنے کی مہارت، شخصیت اور لوگوں کی قیادت کرنے کی صلاحیت پر منحصر ہوتا ہے۔ کئی سالوں تک میں ہر سیزن میں فلیڈلفیا کے انجینئرز کلب میں کورسز کراتا رہا اور ساتھ ہی نیو یارک کے امریکی انسٹی ٹیوٹ آف الیکٹریکل انجینئرز کے چیپٹر کے لیے بھی کورسز کرائے۔ ممکنہ طور پر میرے کلاسز سے 1500 سے زیادہ انجینئرز گزر چکے ہیں۔ وہ میرے پاس اس لیے آئے کیونکہ انہوں نے آخرکار کئی سالوں کی مشاہدے اور تجربے کے بعد یہ سمجھا کہ انجینئرنگ میں سب سے زیادہ معاوضہ لینے والے افراد اکثر وہ نہیں ہوتے جو انجینئرنگ کے بارے میں سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ مثلاً آپ انجینئرنگ، اکاؤنٹنگ، آرکیٹیکچر یا کسی دوسرے شعبے میں محض تکنیکی مہارت کو معمولی تنخواہوں پر ملازمت پر رکھ سکتے ہیں، لیکن وہ شخص جو تکنیکی علم کے ساتھ ساتھ خیالات کو بیان کرنے کی صلاحیت، قیادت کا اظہار کرنے کی صلاحیت اور لوگوں میں جوش پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، ایسا شخص زیادہ کمائی کی طرف جا رہا ہوتا۔ اپنی سرگرمی کے عروج پر جان ڈی راکفیلر نے کہا تھا کہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے کی صلاحیت اتنی ہی خریدی جانے والی چیز ہے جتنی چینی یا کافی، اور میں اس صلاحیت کے لیے، جان ڈی نے کہا، دنیا کی کسی بھی دوسری صلاحیت سے زیادہ قیمت ادا کروں گا۔
کیا آپ نہیں سمجھیں گے کہ ملک کے ہر کالج کو وہ سب سے قیمتی صلاحیت تیار کرنے کے لیے کورسز کرانے چاہئیں؟ لیکن اگر اس ملک کے کسی ایک کالج میں بھی بالغوں کے لیے ایسی کوئی عقلی کورس دی جا رہی ہو تو اب تک میری توجہ سے یہ بچی ہوئی ہے۔ یونیورسٹی آف شکاگو اور یونائٹڈ وائی ایم سی اے اسکولز نے ایک سروے کیا تھا کہ یہ جان سکیں کہ بالغ کیا پڑھنا چاہتے ہیں۔ اس سروے کی لاگت $25,000 تھی اور اس میں 2 سال کا وقت لگا۔ سروے کا آخری حصہ میرڈن، کنیکٹیکٹ میں کیا گیا۔ اسے ایک نمائندہ امریکی شہر کے طور پر منتخب کیا گیا تھا۔ میرڈن کے ہر بالغ شخص کا انٹرویو لیا گیا اور ان سے 156 سوالات کے جوابات دینے کی درخواست کی گئی، ایسے سوالات جیسے آپ کا کاروبار پیشہ کیا ہے، آپ کی تعلیم کیا ہے، آپ اپنا فارغ وقت کیسے گزارتے ہیں، آپ کی آمدنی کیا ہے، آپ کے مشغلے کیا ہیں، آپ کی خواہشات کیا ہیں، آپ کے مسائل کیا ہیں، آپ ان موضوعات میں سب سے زیادہ کس چیز میں دلچسپی رکھتے ہیں، اور اس طرح کے مزید سوالات۔ اس سروے نے یہ ظاہر کیا کہ بالغوں کی سب سے بڑی دلچسپی صحت ہے اور ان کی دوسری دلچسپی لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں ہے، لوگوں کو سمجھنے اور ان کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کا طریقہ، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کا طریقہ، اور دوسروں کو اپنے خیالات کے مطابق سوچنے پر قائل کرنے کا طریقہ۔ تو اس سروے کو انجام دینے والی کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ میرڈن میں بالغوں کے لیے ایسا کورس کرایا جائے۔ انہوں نے اس موضوع پر ایک عملی کتاب تلاش کرنے کی بھرپور کوشش کی اور ایک بھی کتاب نہ پائی۔ آخرکار انہوں نے دنیا کے ممتاز ماہرین میں سے ایک سے رابطہ کیا جو بالغوں کی تعلیم پر ماہر تھے، اور ان سے پوچھا کہ کیا وہ ایسی کوئی کتاب جانتے ہیں جو اس گروہ کی ضروریات کو پورا کرے۔ نہیں، انہوں نے جواب دیا، مجھے معلوم ہے کہ یہ بالغ کیا چاہتے ہیں، لیکن ایسی کتاب جو ان کی ضرورت پوری کرے کبھی نہیں لکھی گئی۔ میرے اپنے تجربے سے میں جانتا تھا کہ یہ بات سچ ہے، کیونکہ میں خود کئی سالوں سے انسانی تعلقات پر ایک عملی کام کاج کی کتاب تلاش کر رہا تھا۔ چونکہ ایسی کوئی کتاب موجود نہیں تھی، اس لیے میں نے اپنی کورسز کے لیے ایک کتاب لکھنے کی کوشش کی ہے، اور یہ رہی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئے گی۔ اس کتاب کی تیاری کے لیے میں نے اس موضوع پر جو کچھ بھی مل سکا پڑھا، اخبار کے کالمز، میگزین کے آرٹیکلز، فیملی کورٹ کے ریکارڈز، پرانے فلسفیوں کی تحریریں اور نئے نفسیات دانوں کی لکھی ہوئی چیزیں۔ اس کے علاوہ میں نے ایک تربیت یافتہ محقق کو ملازمت دی تاکہ وہ 1.5 سال تک مختلف لائبریریوں میں جا کر وہ سب کچھ پڑھے جو میں نے مس کر دیا تھا۔ نفسیات پر بڑی کتابوں کو چھانٹے، سینکڑوں میگزین آرٹیکلز کا مطالعہ کیا، بے شمار سوانح عمریوں کا جائزہ لیا، اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ مختلف ادوار کے عظیم رہنماؤں نے لوگوں کے ساتھ کیسے تعلقات قائم کیے۔ ہم نے ان کی سوانح عمریاں پڑھی، ہم نے جولس سیزر سے لے کر تھامس ایڈیسن تک کے تمام عظیم رہنماؤں کی زندگی کی کہانیاں پڑھی۔ مجھے یاد ہے کہ ہم نے صرف تھیوڈور روزویلٹ کی 100 سے زائد سوانح عمریاں پڑھے۔ ہم نے یہ عزم کیا کہ ہم وقت پیسہ کی کوئی کمی نہیں آنے دیں گے، تاکہ ہم ہر وہ عملی خیال دریافت کر سکیں جو کسی بھی وقت میں لوگوں کے ساتھ دوستی جیتنے اور اثر انداز ہونے کے لیے استعمال کیا گیا ہو۔ میں نے ذاتی طور پر کامیاب لوگوں کے 20 انٹرویوز کیے، جن میں سے کچھ عالمی شہرت یافتہ موجد تھے جیسے مارکونی اور ایڈیسن، سیاسی رہنما جیسے فرینکلن ڈی روزویلٹ اور جیمز فارولے، کاروباری رہنما جیسے اوون ڈی ینگ، فلمی ستارے جیسے کلارک گیبل اور میری پکفورڈ، اور مہم جو جیسے مارٹن جانسن، اور میں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ انہوں نے انسانی تعلقات میں کیا تکنیکیں استعمال کیں۔
اس تمام مواد سے میں نے ایک مختصر تقریر تیار کی۔ میں نے اسے دوستی جیتنے اور لوگوں پر اثر ڈالنے کا طریقہ کہا۔ میں مختصر کہتا ہوں۔ ابتدا میں یہ مختصر تھی، لیکن پھر یہ ایک ایسی تقریر میں تبدیل ہو گئی جس میں 1.5 گھنٹہ لگ جاتے تھے۔ سالوں تک میں نے یہ تقریر ہر سیزن میں نیو یارک میں کارنیگی انسٹی ٹیوٹ کے کورسز میں بالغوں کو دی۔ میں نے یہ تقریر دی اور سامعین کو یہ مشورہ دیا کہ وہ اسے اپنے کاروباری اور سماجی تعلقات میں آزمانے کے لیے باہر جائیں، پھر واپس آ کر اپنے تجربات اور جو نتائج انہوں نے حاصل کیے ان کے بارے میں کلاس میں بات کریں۔ کیا دلچسپ اسائنمنٹ تھا! یہ مرد اور خواتین جو خود میں بہتری لانے کے لیے ترس رہے تھے، انسانی تعلقات کے ایک نئے نوع کے تجربہ گاہ میں کام کرنے کے تصور سے بہت متاثر ہوئے۔ یہ بالغوں کے لیے پہلا اور واحد تجربہ گاہ تھا جو کبھی بھی موجود تھا۔ یہ کتاب عام طور پر لکھے جانے کے انداز میں نہیں لکھی گئی۔ یہ ایک بچے کی طرح بڑی۔ یہ اس تجربہ گاہ سے ہزاروں بالغوں کے تجربات سے بڑھ کر اور ترقی پا کر تیار ہوئی۔ کئی سال پہلے ہم نے ایک کارڈ پر قواعد کا سیٹ چھاپا تھا جو پوسٹ کارڈ سے زیادہ بڑا نہیں تھا۔ اگلے سیزن میں ہم نے ایک بڑا کارڈ چھاپا، پھر ایک پمفلٹ، پھر کتابچوں کی ایک سیریز چھاپی۔ ہر ایک کا حجم اور دائرہ پہلے سے بڑا تھا۔ 15 سال کے تجربات اور تحقیق کے بعد یہ کتاب سامنے آئی۔ جو قواعد ہم نے یہاں درج کیے ہیں وہ محض نظریات اندازے نہیں ہیں۔ یہ جادو کی طرح کام کرتے ہیں۔ جتنا یہ سننے میں ناقابل یقین لگتا ہے، میں نے ان اصولوں کا اطلاق کرتے ہوئے بہت سے لوگوں کی زندگیوں کو حقیقتہ انقلاب لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک مثال کے طور پر، یہ ایک آدمی جس کے 314 ملازمین تھے، ان کورسز میں سے ایک میں شامل ہوا۔ کئی سالوں تک وہ اپنے ملازمین کو بغیر کسی ہچکچاہٹ احتیاط کے سختی سے چلانے، تنقید کرنے اور ملامت کرنے کا عادی تھا۔ مہربانی، تعریف کے کلمات اور حوصلہ افزائی اس کی زبان سے بیگانہ تھے۔ اس کتاب میں بیان کردہ اصولوں کا مطالعہ کرنے کے بعد اس نے اپنی زندگی کے فلسفے میں بڑی تبدیلی کی۔ اس کی تنظیم اب ایک نئی وفاداری، ایک نئی جوش و جذبہ اور ایک نیا ٹیم ورک کا جذبہ محسوس کرتی ہے۔ 314 دشمنوں کو 314 دوستوں میں بدل دیا گیا ہے۔ جیسے کہ اس نے کلاس میں تقریر کے دوران فخر سے کہا، جب میں اپنی کمپنی میں چلتا تھا تو کوئی بھی میری طرف نہیں دیکھتا تھا۔ میرے ملازمین حقیقت میں میری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے جب وہ مجھے آتے دیکھتے تھے، لیکن اب وہ سب میرے دوست ہیں اور یہاں تک کہ صفائی کرنے والا بھی مجھے میرا پہلا نام لے کر پکارتا ہے۔ اس آجر کو زیادہ منافع، زیادہ فرصت اور جو کہ کہیں زیادہ اہم ہے، اسے اپنے کاروبار اور اپنے گھر میں کہیں زیادہ خوشی ملی۔ ان گنت سیلز پرسن نے ان اصولوں کو استعمال کر کے اپنی سیلز میں نمایاں اضافہ کیا ہے۔ کئی افراد نے نئے اکاؤنٹس کھولے ہیں، ایسے اکاؤنٹس جو پہلے وہ بے نتیجہ طور پر مانگ چکے تھے۔ ایگزیکٹوز کو زیادہ اختیار اور زیادہ تنخواہیں دی گئیں۔ ایک ایگزیکٹو نے رپورٹ کیا کہ ان کی تنخواہ میں اس لیے بڑی اضافے ہوئی کیونکہ انہوں نے یہ اصول اپنائے۔ ایک اور ایگزیکٹو جو فیلڈلفیا گیس ورکس کمپنی میں کام کرتا تھا، جب اس کی عمر 65 سال تھی، اسے اس کی جنگجو طبیعت اور لوگوں کی قیادت کرنے میں نااہلی کی وجہ سے تنزلی کے لیے پیش کیا گیا تھا۔ اس تربیت نے نہ صرف اسے تنزلی سے بچایا بلکہ اسے ترقی دلائی اور تنخواہ میں اضافہ کیا۔ لاتعداد مواقع پر کورس کے اختتام پر ہونے والی ضیافت میں شریک ہونے والے افراد نے مجھے بتایا کہ جب سے ان کے شوہر اور بیویاں اس تربیت کا حصہ بنے، ان کے گھروں میں بہت زیادہ خوشی آئی ہے۔
لوگ اکثر ان نئے نتائج پر حیران ہو جاتے ہیں جو وہ حاصل کرتے ہیں۔ یہ سب جادو کی طرح لگتا ہے۔ کچھ معاملات میں، اپنی جوش و خروش میں، وہ اتوار کے دن میرے گھر ٹیلی فون کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنی کامیابیاں کورس کے معمول کے سیشن میں رپورٹ کرنے کے لیے 48 گھنٹے کا انتظار نہیں کر سکتے تھے۔ ایک آدمی اتنا متاثر ہوا کہ ان اصولوں پر ایک تقریر کے بعد وہ رات دیر تک کلاس کے دوسرے ارکان کے ساتھ ان پر بات چیت کرتا رہا۔ صبح 3 بجے باقی لوگ گھر چلے گئے، لیکن وہ اپنے ہی غلطیوں کے ادراک سے اتنا متاثر ہوا تھا اور ایک نئے اور زیادہ خوشحال دنیا کے منظر سے اتنا حوصلہ پذیر تھا کہ وہ سو نہیں سکا۔ اس نے اس رات نہیں سویا اور نہ اگلے دن اور نہ ہی اگلی رات۔ وہ کون تھا؟ کیا وہ ایک سادہ، غیر تربیت یافتہ شخص تھا جو کسی بھی نئے نظریے پر فوراً خوش ہو جاتا تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ ایک سمجھدار، بے پرواہ آرٹ کا تاجر تھا، جو شہر میں اچھی طرح جانا پہچانا شخص تھا، جو 3 زبانوں میں روانی سے بات کرتا تھا اور 2 یورپی یونیورسٹیوں کا فارغ التحصیل تھا۔ اس باب کو لکھتے ہوئے مجھے ایک جرمن کے ذریعے ایک خط ملا جو پرانے اسکول کا تھا، ایک اشرافیائی شخص جس کے آبا نسلوں سے ہوہنزولرن کے تحت پیشہ ور فوجی افسر کے طور پر خدمات انجام دیتے آئے تھے۔ اس کا خط، جو ایک ٹرانس اٹلانٹک بحری جہاز سے لکھا گیا تھا، ان اصولوں کے استعمال کے بارے میں اتنا جذباتی تھا کہ وہ تقریباً ایک مذہبی جذبے تک پہنچ گیا۔ ایک اور شخص، جو کہ ایک پرانا نیو یارک کا رہائشی، ہارورڈ کا فارغ التحصیل، ایک امیر آدمی اور ایک بڑی قالین کی فیکٹری کا مالک تھا، نے اعلان کیا کہ اس نے اس تربیتی نظام کے ذریعے 14 ہفتوں میں لوگوں کو متاثر کرنے کے نفیس فن کے بارے میں جو کچھ سیکھا، وہ اپنی یونیورسٹی میں 4 سال گزار کر بھی نہیں سیکھ سکا تھا۔ کیا یہ بے وقوفی ہے؟ کیا یہ ہنسی مذاق ہے؟ کیا یہ غیر معمولی ہے؟ یقیناً، آپ اس بیان کو جو بھی لفظ چاہیں لگا کر مسترد کرنے کے حقدار ہیں۔ میں محض ایک قدامت پسند اور انتہائی کامیاب ہارورڈ کے فارغ التحصیل کی جانب سے کی گئی ایک تقریر کو رپورٹ کر رہا ہوں جو اس نے 30 فروری 1933 کو نیو یارک کے کلب میں تقریباً 600 لوگوں کے سامنے کی تھی۔ ہارورڈ کے مشہور پروفیسر ولیم جیمس نے کہا تھا، ہمیں جس طرح کا ہونا چاہیے تھا، اس کے مقابلے میں ہم صرف آدھے جاگے ہوئے ہیں۔ ہم اپنے جسمانی اور ذہنی وسائل کا صرف ایک چھوٹا حصہ استعمال کر رہے ہیں۔ اسے عام طور پر کہا جائے تو انسان اپنی حدود کے اندر بہت کم جیتا ہے۔ اس کے پاس مختلف قسم کی طاقتیں ہیں جنہیں وہ عموماً استعمال نہیں کرتا، وہ طاقتیں جو آپ عموماً استعمال نہیں کرتے۔ اس کتاب کا واحد مقصد آپ کو ان غیر فعال اور غیر استعمال شدہ اثاثوں کو دریافت کرنے، انہیں ترقی دینے اور ان سے فائدہ اٹھانے میں مدد دینا ہے۔ ڈاکٹر جان جی آؤبن، پرنسٹن یونیورسٹی کے سابق صدر نے کہا تھا، تعلیم زندگی کے حالات کا سامنا کرنے کی صلاحیت ہے۔ اگر آپ اس کتاب کے پہلے 3 ابواب پڑھنے کے بعد زندگی کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تھوڑا سا بہتر نہیں ہوئے ہیں، تو میں یہ کتاب آپ کے لیے ایک مکمل ناکامی سمجھوں گا۔ ہربرٹ اسپینسر نے کہا تھا، تعلیم کا بڑا مقصد علم نہیں بلکہ عمل ہے، اور یہ ایک عملی کتاب ہے۔ ڈیل کارنیگی، 1936